السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرات گرامی، آج ہم اعتکاف کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس عمل کو کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر کسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا فرمائی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه اللہ تعالی ثم اعتكف ازواجه کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج محترمہ، آپ کی پاک باز بیویوں نے اعتکاف کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشروں کا بھی اعتکاف کیا ہے، اور اسی طرح سے بعض روایتیں ملتی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر یا کسی مجبوری کی وجہ سے کسی سال اعتکاف نہیں کر پاتے تو بعد میں اس کی قضا کیا کرتے تھے۔ الغرض یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے پاس بھی وقت میسر ہوئے بلکہ وقت نکالے اور اعتکاف کریں۔ یہ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندے کا اپنے آپ کو تمام دنیاوی مصروفیات سے نکال کر کے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محنت اور مشقت اور عبادت کرنے کے لیے وقف کر دینے کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ اپنے اعتکاف گاہ میں داخل ہوا کرتے تھے، یعنی اعتکاف کے لیے آپ ایک مسجد میں ایک ٹینٹ لگواتے تھے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، چنانچہ آپ کا خیمہ مسجد میں لگا دیا گیا۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی لوگوں سے کہا اور میرے لیے بھی ایک خیمہ اعتکاف کے لیے لگا دیا گیا۔ جب دیگر ازواج مطہرات نے دیکھا تو انہوں نے بھی کہا اور ان کے لیے بھی خیمے لگا دیے گئے۔ چنانچہ بعد نماز فجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا یہ سب کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معتکف گاہ کو یا اس ٹینٹ کو اکھاڑنے کا حکم دیا، چنانچہ اسے وہاں سے ہٹا لیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ازواج مطہرات کے خیموں کے بارے میں بھی ایسا ہی حکم دیا۔ پھر امی عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے پہلے عشرے میں اپنے اس اعتکاف کی قضا کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، چنانچہ عورتوں کے لیے بھی جہاں میسر ہو وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اس اعتکاف کے لیے آدمی کی نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے اعتکاف کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے، صحابیات کا جو طریقہ ہے کہ وہ ایک مخصوص مدت تک کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آج جو ہمارے بھائیوں نے ایک عجیب و غریب معاملہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ مسجد میں اپنی ضرورت کے تحت آتے ہیں، اور بہت ساری مسجدوں میں آپ نے بورڈ لگا ہوا دیکھا ہوگا کہ جب بھی مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، اور باقاعدہ اس کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں نویت سنت الاعتکاف کہ میں اعتکاف کی سنت کی نیت کرتا ہوں، اور لکھا ہوتا ہے کہ جب تک آپ مسجد میں ٹھہریں گے آپ کو اعتکاف کا اجر ملے گا۔ یہ سراسر شریعت کے خلاف معاملہ ہے۔ ایک آدمی نماز کے لیے آیا ہے، ایک آدمی تلاوت قرآن کے لیے آیا ہوا ہے، ایک آدمی کچھ نہیں، بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں آرام کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، کچھ وقت مسجد میں ٹھہرتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ ہر ایک کی اپنی نیت کچھ ہے اور وہ آ کر کے زبردستی اس کو اعتکاف کی نیت بتائے، یہ تو دھوکہ دینا ہے۔ کیا آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو آپ کی نیت کا علم نہیں ہے؟ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ آپ
آپ اپنے اس عمل سے کیا چاہتے ہیں، اور اسی لیے آپ کسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی نیت کا ثبوت لفظوں میں نہیں پائیں گے۔ لہذا لفظوں میں یہ اس طرح کی نیت کرنا یہ سراسر بدعت ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوگا، جس طرح سے ہم نے شروع میں سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ یہ مسجد کوئی بھی ہو سکتی ہے جہاں پر 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، ضروری نہیں ہے کہ جمعہ بھی ادا کیا جاتا ہو، کم از کم 5 وقت کی نماز وہاں ہوتی ہے تو یہاں پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کی مدت کتنی ہے؟ اعتکاف کی جو مسنون مدت ہے وہ 10 دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، لہذا بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ 10 دنوں کا اعتکاف کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے کم کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 رات کے اعتکاف کا ثبوت ملتا ہے، لہذا 10 دن اگر کوئی اعتکاف نہیں کر سکتا ہے، 5 دن 3 دن 2 1 دن کرنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ چاہے اعتکاف کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کا اعتکاف صرف مسجد میں جائز ہے اور مسجد کے علاوہ گھر میں اعتکاف کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لہذا اگر ہماری بہنیں اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو کسی ایسی مسجد میں جہاں امن و سکون کے ساتھ اور بغیر کسی فتنہ و فساد کے ان کے لیے اعتکاف کی گنجائش اگر ہو سکتی ہے تو ضرور وہ وہاں اعتکاف کرے، ورنہ اپنے گھروں میں غیر شرعی طور سے اعتکاف کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اس کا کوئی ثبوت ہمیں اسلاف سے نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔